إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو چند پہلو ہیں اس تعلق سے ہم سب گوش گزار ہوتے آ رہے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سورت رسول کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم جان لیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ایک مسلمان کو ڈھالنا ہے، ایک مسلمان کی زندگی گزرنی ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی؟ اور صورت ایسی تھی کہ صورت دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے کہ جس کی صورت ایسی ہو وہ جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دیکھ کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھ کر کے کتنوں نے ایمان لے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو ایک عام الفیل بروز دوشنبہ کو پیدا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا جاتا ہے، اور دونوں ناموں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید کے اندر 4 مقامات پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اس سے پہلے کئی رسول آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہی رب کی جانب سے حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کافروں پر گرم ہیں اور مومنوں پر نرم ہیں۔ 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ محمد کا تذکرہ فرماتا ہے۔
لفظ احمد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ سے پہلے جو تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تورات جو کتاب جو نسخہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی یاتی من بعدی جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہودی اور نصرانی جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب بشارت عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور واضح دلائل لے کر تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، انکار کر دیا، اپنے نبی کی بات کی تصدیق نہیں کی۔ عیسائی اگر اپنے نبی کی بات کی تصدیق کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور کئی نام اللہ تبارک و تعالی اپنے اور کئی نام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلاتے ہیں کہ میرے اور فلاں فلاں نام ہے۔ چند حدیث اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حدیث وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء قال انا محمد واحمد والمقفي والحاصر ونبي التوبه ونبي الرحمه رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے اور کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفی ہوں، میرا نام مقفی ہے، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، والحاصر میرا نام حاصر ہے، ونبی التوبہ میرا نام نبی التوبہ بھی ہے، ونبی الرحمہ میرا نام نبی الرحمہ ہے۔ نبی التوبہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو توبہ کریں گے اور دین محمدی کو اپنائیں گے۔ میرا نام نبی الرحمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، بخشش کا معاملہ فرمائے گا۔ میرا نام نبی الرحمہ ہے۔ اور جگہ پر فرماتے ہیں حدیث وعن جبیر بن مطعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وعن الماحي الذي يمحو الله به الكفر وعن الحاصر الذي يحشر الناس على قدميه وعن العاقب ليس احد بعده رواه مسلم في كتاب الفضائل۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، وانا الماحی میرا نام ماحی بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، محا یمحو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، مٹانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا ہے اور میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، اسی لیے میرا نام ماحی بھی ہے، مٹانے والا۔ وَأَنَا الْحَاصِرُ میرا نام حاصر بھی ہے، کیوں؟ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدْمِيَّ، کل قیامت کے روز سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میدان محشر میں، اسی لیے میرا نام حاصل بھی ہے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ میرا نام عاقب بھی ہے، کیوں؟ الَّذِي لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدِي میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جسم اطہر کا کیا معاملہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بھی خوشبو آتی تھی۔ حدیث وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الأولى ثم خرج إلى أهله فخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال أما أنا فمسح خدي قال فوجدت لبرده ريحا فوجدت ليده ريحا
فوجدت لديه ريحا او بردا كانما اخرجها من جونة عطار. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نکلا. فاستقبلہ ولدان، کچھ بچے کھیل رہے تھے راستے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے محبت سے سب کے گال میں ہاتھ پھیرا. کہتے جب میری باری آئی پیار سے میرے گال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، میرے رخسار پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا. بڑے رحم دل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں سے بہت لاڈ اور پیار کرتے تھے. کہتے معاملہ کیا تھا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گال پر ہاتھ پھیرا، فوجدت لیدہ بردا او ریحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی ٹھنڈک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو میں نے محسوس کیا. کیسے خوشبو کو میں نے محسوس کیا؟ کأنما اخرجها من جونۃ عطار، ایسا لگ رہا تھا عطر بیچنے والے کے عطر کے ڈبے سے ابھی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا ہے. اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خوشبو آ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کیا معاملہ تھا؟ صحابی انس کہتے ہیں میں نے بہت ساری خوشبوؤں کو سونگھا، لیکن جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جو خوشبو پایا کسی اور خوشبو کے اندر وہ خوشبو نہیں. مشک عنبر، لوگ جانتے ہیں مشک عنبر ایک عظیم خوشبو ہے، ایک ہر دل عظیم خوشبو ہے. کیا فرماتے ہیں حدیث؟ قال انس ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست شيئا قط ريحا شيئا قط ديباجا ولا حريرا الين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في كتاب الفضائل. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مشک عنبر کو بھی چھوا، اس کی خوشبو کو بھی میں نے استعمال کیا، میں نے مسک کو بھی استعمال کیا اور دیگر جتنی ساری چیزوں کو میں نے استعمال کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی اس سے بڑھ کر خوشبو میں نے کسی اور چیزوں میں نہیں پائی. ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا، کہ میں نے حریر کو چھوا، میں نے ریشم کو چھوا، میں نے دیباج کو چھوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جتنا نرم تھا چھونے میں اتنا نرم ریشم کے اندر بھی اتنی نرمی نہیں تھی، دیباج کے اندر بھی اتنی نرمی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بہت نرم تھے. پسینے کا کیا معاملہ تھا؟ ڈبی میں خوشبو کی طرف بھر بھر کر کے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا کرتی تھی. پسینہ کیوں؟ پسینے کی جو خوشبو تھی مشک میں وہ خوشبو نہیں تھی. حدیث عن انس ان ام سلیم كانت تسقط للنبي صلى الله عليه وسلم النطاع فيقيل عندها على ذلك النطاع. قال اذا نام النبي صلى الله عليه وسلم اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال فلما حضر انس بن مالك الوفاة اوصى الي ان يجعل في حنوته من ذلك السك. قال فجعل في حنوته. رواه مسلم في كتاب الفضائل. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم میری والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے لیے چمڑے کا گدا لگاتی تھی، چمڑے کا بستر لگاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ام سلیم کے یہاں جا کر کے قیلولہ کیا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے اٹھا کرتے تھے پسینے سے آپ کی پیٹھ شرابور ہوتی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال گر جایا کرتے تھے اسے ایک شیشی میں رکھ لیا کرتی تھی خوشبو کے طور پر، اور میں نے اسے سک، ایک خوشبو کا نام، اس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اس خوشبو میں ملا دیا تھا تاکہ خوشبو اور تیز ہو جائے.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ کہتے ہیں جب میری وفات کا وقت آیا میں نے وصیت کی کہ حنوت مردے جب دفنانے کے وقت جو خوشبو دی جاتی ہے، کہتے لوگوں مجھے جب خوشبو دینا تو اس خوشبو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ شیشی میں رکھا ہوا ہے اس پسینے میں سے ملا کر کے خوشبو دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں، کہتے فجعل فی حنوتی، جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حنوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا کر کے خوشبو کے طور پر دیا گیا قبر میں۔ یہاں ٹھہر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑے کے گدے پر سونا، یوں ہی عام سونا، یہ کوئی ایک دو دن کا معاملہ نہیں تھا، یہ سیرت رسول کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً یہی معاملہ تھا۔ حدیث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال استجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير وقد أثر في جنبه فقال بأبي وأمي يا رسول الله لو آذنتنا لفرسنا لك عليك فرسا لو لفرسنا لك فرسا يقيك منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي في أبواب الزهد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، پیٹھ ننگی ہے، چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے جب لیٹ کر کے اٹھتے ہیں، سو کر کے اٹھتے ہیں، چٹائی کے نشانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر صاف صاف نظر آتے ہیں۔ ترس آ جاتا ہے صحابی رسول کو، غمگین ہو جاتے ہیں صحابی رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث کے حوالے سے وہ دیکھ کر کے رو پڑتے ہیں، کہاں قیصر و کسریٰ والے جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، قیصر و کسریٰ والے بادشاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سونے کے لیے صحیح سے گدا بھی میسر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ چٹائی پر سو رہے ہیں، چٹائی پر جب چٹائی پر سے سو کر کے اٹھتے ہیں تو چٹائی کے نشانات آپ کی پیٹھ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے نرم گدا بنوا دیں تاکہ آپ جب سوئیں تو سونے میں آپ کو آرام ملے، آرام کی نیند لے سکیں۔ کہتے عبداللہ ما انا والدنیا، کہاں میں کہاں دنیا، عبداللہ کہاں میں کہاں دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ انما انا والدنیا، لوگوں سنو میری اور دنیا کی مثال کا راکب اس مسافر کی طرح ہے۔ استظل تحت شجرہ، جو مسافر سفر کرتا ہے جب منزل مقصود تک ابھی منزل مقصود تک پہنچا ہوا نہیں رہتا ہے لیکن تھک جاتا ہے، سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے درخت کو تلاشتا ہے، درخت کا سایہ ڈھونڈتا ہے، درخت کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، آرام کر کے پھر منزل مقصود کی جانب نکل جاتا ہے، درخت کے نیچے سائے کو اپنا گھر نہیں بناتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ درخت کا سایہ جس طرح درخت کا سایہ ہوتا ہے وہی مثال دنیا کی ہے۔ استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، جس طرح سے ایک مسافر سستانے کے لیے درخت کے نیچے سائے میں آرام کر کے منزل کی جانب نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ سستا کر کے آخرت میں کامیاب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی جگہ ہے۔ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کھانا 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہ جلے، سونے کے لیے گدا تک میسر نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ایک صحابی کی زبانیں سنتے ہیں۔ حدیث وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلة اضحیان وعلی حلة حمراء فجعلت انظر الیہ والى القمر فله احسن عندی من القمر، رواہ الحاکم فی مستدرک الحاکم کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سرخ لباس پہنے ہوئے، سرخ جوڑا پہنے ہوئے، سرخ چادر اوڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، 14ویں رات کا چاند ہے۔
کہتے اس قدر خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہے تھے، میں شک میں پڑ گیا، تذبذب میں پڑ گیا. کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر. صحابی رسول جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے یا پھر چاند زیادہ خوبصورت ہے. کہتے ہیں میں تاڑتا گیا، میں اندازہ لگاتا گیا، فَلَهُ أَحْسَنَ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. آخری جو فیصلہ نکلا وہ یہ نکلا کہ چاند سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے. مداح رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے آپ سے کسی کو جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف کر کے پیدا کیا گیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اس طرح سے پیدا کیا گیا گویا کہ آپ کی مرضی ہو، آپ کہتے چلے گئے کہ پروردگارہ مجھے ایسا بنانا، اور رب آپ کو ایسا ہی بناتا چلا گیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ شعر کہا تھا. ایک صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ بیان کرتے ہیں. حدیث وعن البرا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه يعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. رواه الترمذي في أبواب المناقب. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے کسی ایسے شخص کو جو سرخ لباس اوڑے ہوئے ہوں اور جن کے بال کان کی لو کے نیچے ہو. کان کی لو جو ہے نا، اسے کان کی لو کہتے ہیں، کان کی لو کے نیچے ہوں. میں نے ایسے شخصوں میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو. بہت خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھے تک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دونوں کندھے تک گرے ہوئے تھے. آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ. نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناٹے تھے اور نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے ایک شخص ایمان لاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حدیث وعن عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. وقد قيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وآتوا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواہ ترمذی فی ابواب المناقب. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک یہودی اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے علماء میں سے بڑے میں اس کا شمار ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، مدینہ والے ٹوٹ پڑتے ہیں پروانے کی طرح، شمع پر ٹوٹ پڑتے ہیں. شمع رسالت پر مدینہ کے پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں. میں بھی لوگوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے آیا کہ دیکھتے ہیں کون ہے جو محمد کا دعویٰ، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. کہتے فلما استبنت وجہ رسول اللہ. جب میں نے بھیڑ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں ایک ہی خیال آیا. کیا خیال آیا؟ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو سچا ہے، اس لیے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں ہے.
یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. اسلام قبول کر لیتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلی بات, سب سے پہلا جملہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, فرما رہے تھے یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, وصلوا باللیل والناس نیام, جب سارے لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر کے رب کو مناؤ, تہجد پڑھو. کیوں؟ تدخلوا الجنت بسلام, ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام دور بھی نہیں ہونا چاہتے تھے. بڑی تکلیف ہوتی تھی. بہرحال سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی کہتے ہیں جب تک آپ کو دیکھتا نہیں ہوں من نہیں بھرتا ہے, جب آپ کی یاد ستاتی ہے گھر سے نکل جاتا ہوں چاہے جو بھی وقت ہوتا ہے. اور ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں, جدائی کیا رنگ لاتی ہے. حدیث وعن عاصم ابن حمید ان معاذ لما بعثه خرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم معه ومعاذ رضی اللہ تعالی عنہ راکب والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلته فلما فرغ قال یا معاذ لعلك الا تلقاني بعد عام هذا ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ لا البكاء او ان البكاء من الشيطان رواه احمد في مسنده. مسند احمد کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عاصم بن حمید ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجنے کا معاملہ آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیج رہے ہیں, وصیت کرتے جا رہے ہیں. وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه یوصی ہے, وصیت کرتے ہوئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی جانب بھیجنے کے لیے مدینہ سے باہر کی جانب روانہ کر رہے ہیں. مدینہ سے باہر کی جانب روانہ کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہوتے ہیں. جب وصیت کر دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ معاذ انک الا تلقانی بعد عام ھذا, معاذ شاید جب آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. معاذ جا تو رہے ہو, میں الوداع میں رخصت کر تو رہا ہوں, میں بھیج تو رہا ہوں, لیکن جب آؤ گے تو مجھے مدینہ کے اندر نہیں پاؤ گے. معاذ لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری, معاذ جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو شاید تم اس مسجد سے گزرو گے اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے, مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. اتنا سننا تھا. حدیث کہتی ہے فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر کے اس بچے کی طرح رونے لگتے ہیں جس معصوم بچے کو جب ماں کی چھاتی سے چھینا جاتا ہے تو بچہ کیسے روتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہیں, سہارا دیتے ہیں کہ معاذ رونا نہیں, رونا دھونا یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو سے دور ہونا بھی صحابہ کرام پسند نہیں کیا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا, چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا؟ قلب مصطفیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل, آنکھیں سوتی تھی پھر بھی دل جاگتا تھا. آنکھیں سو رہی ہوں پھر بھی دل جاگتا تھا. گناہوں سے پاک و صاف دل. اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فضربوه له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مادبا
ثم بعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوا حاله يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلی اللہ علیہ وسلم فمن أتى محمدا فقد أتى الله فأتى الله ومن أتى محمدا فقد أتى الله ومحمد فرق بين الناس رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. سو رہے ہوتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض فرشتے کہتے ہیں ان سے کیا کہیں, تو ابھی سو رہے ہیں. بعض کہتے ہیں آنکھیں سو رہی ہیں, دل جاگ رہا ہے. آنکھیں سو رہی ہیں, دل جاگ رہا ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے, اس مثال کو بیان کرو, اس مثال کو واضح کرو. پھر فرشتے کہتے ہیں یہ تو سو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اگرچہ کہ سو رہے ہیں لیکن دل ان کا جاگ رہا ہے, دل نہیں سو رہا ہے. پھر مثال کو بیان کرتے ہیں کہ مثلہ کمثل دار بنا بیتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو گھر کو بناتا ہے, گھر کے اندر دسترخوان کو سجاتا ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے خوشی میں. وبعث داعیا, اور دسترخوان پر بلانے والے کو گھر کے باہر کھڑا کر دیتا ہے. فمن اجاب الداعیہ, گھر سے باہر, دسترخوان سے باہر, گھر سے باہر ہو کر کے ایک بلانے والا بلاتا ہے کہ لوگوں آؤ, لوگوں آؤ. جو بلانے والے کی بات پر آتا ہے وہ گھر میں داخل بھی ہوتا ہے اور دسترخوان میں سے کھاتا بھی ہے. لیکن جو بلانے والے کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوتا ہے اور دسترخوان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں اولوہا یفقہ, اولوہا لہو یفقہ. سمجھا دیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں, سمجھا دیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں, تاکہ جان جائیں. کہتے ہیں فدار محمد, یہاں گھر سے مراد, فدار الجنہ, یہاں گھر سے مراد جنت ہے, یہاں گھر سے مراد جنت ہے, اور بلانے والے سے مراد, داعی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فمن اتا محمدا فقد اتا اللہ, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ سب مسجدیں ہیں, کہیں بھی پڑھ لے اللہ معاف کرے گا. نہیں, کہیں بھی کچھ کرنا اللہ کا سب چلے گا, سب اللہ کا گھر ہے. کچھ بھی کرنا سب میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی نہیں. حدیث کہتی ہے کہ اللہ کی بات ماننا کیسا ہے. فمن اتا محمد, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کا ہر عمل حوالے کر دے وہی اللہ کی بات مان رہا ہے. حدیث کہتی ہے فمن اتا محمدا فقد اتا اللہ, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, سورہ نساء آیت نمبر 80. جس نے رسول کی اطاعت کی, جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. یہاں لوگ ذرا سماجک بن جاتے ہیں. کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لو چلے گا, کسی بھی محفل میں چلے جاؤ چلے گا, نماز کیسے بھی پڑھ لو چلے گا, سجدہ ہونا چاہیے. بس سجدہ اللہ کے لیے کر رہے, سجدہ ہونا چاہیے, رکوع ہونا چاہیے. بس اللہ قبول کرے گا نہیں, اللہ اسی وقت قبول کرے گا. یہاں پر آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک نسخہ, زندگی میں کام آنے والا نسخہ. فمن اطاع محمد فقد اطاع اللہ, کہ لوگوں اگر رب کو راضی کرنا ہے, رب کی رحمت کا حقدار ہونا ہے, میدان محشر میں کامیاب ہونا ہے, جہنم سے بچنا ہے, جنت میں جانا ہے, ایک ہی طریقہ ہے, انیک نہیں. اور وہ طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو کرنا, نہیں ثابت ہے تو نہیں کرنا. ومن عصى محمدا فقد صلى, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی اس نے حقیقت میں اللہ کی بات نہیں مانی. جیسے چاہو ہونا چاہیے, نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کا عمل نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہیں ہے۔ حقیقت میں نماز پڑھ کے بھی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، رکوع کر کے بھی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سجدہ کر کے بھی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، قیام کر کے بھی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیوں؟ جو عمل کر رہا ہے اس میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اور اس میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو۔ حدیث کہتی ہے فمن عصى محمدن، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، حقیقت میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ کس طرح سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں جنت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہیں جہنم، سبب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ لہذا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موتی ہے جنتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آتی ہیں جہنمی۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت رسول کو جانتے ہوئے سیرت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا، جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہو کر کے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں پروردگارا تو انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ جناب علی اصغر صاحب، ان کی بیوی کی طبیعت ناساز ہے، اسی طرح سے جناب انصار الہدا جو گولو کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی بھی بیوی کی طبیعت سخت ناساز ہے، دعا کی درخواست کی گئی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، رحم و کرم کا خاص معاملہ فرمائے۔ پروردگارا، ہم میں سے جو مقروض ہے تو ان کا قرض ادا کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے پروردگارا ان نیکیوں کو تو قبول فرما کر کے ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرحیم۔